نواز شریف بڑے سمجھدار ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا, نہ نون میم راشد کو پتا ہے اور نہ آپ کو پتا ہے کہ عدنان حیدر ان خوابوں کے بسیرے میں ووٹ نہیں ڈالے گا. عدنان حیدر اس چورن کو اب نہیں خریدے گا, عدنان حیدر اس کھوکھلے نعروں کو نہیں سنے گا. تبھی نواز شریف نے کہا آؤ احتساب کرتے ہیں جنرل فیض حمید کا, آؤ احتساب کرتے ہیں باجوہ صاحب کا, آؤ احتساب کرتے ہیں ثاقب نثار کا. اور 16 مہینے یہ کیا ستو پی کے سوئے ہوئے تھے؟ 16 مہینے ان کی حکومت تھی نا. کرتے نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی کانفرنس بلاتے, وہ کمیٹی کا اجلاس بلاتے, فیض کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے. اتنی ہمت تھی تو باجوہ صاحب 29 نومبر کو چلے گئے نا, ڈھیلے قدموں کے ساتھ جا کے سٹک دی اور چلے گئے. وہ بھائی 1 دسمبر کو باجوہ کے خلاف اس ٹھنڈی شام میں باجوہ کے خلاف ریفرنس لے آتے. 16 مہینے اس غریب عوام کو لوٹا انہوں نے, اب پھر یہ نئی گڑیا بنا کے نئے خواب دکھانے آ رہے ہیں, اور آپ نون میم راشد کے ساتھ مل کے انہی کا بیانیہ بیچنے اور انہی کے بیانیے کو گلیمرائز کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کیوں؟ میں آپ کی خدمت You are glamorizing them, sir. اچھا, ایک طرف تو میں انہیں گوال منڈی سے لا رہا ہوں, عدنان کہہ رہا ہوں میں نے پتا جیت جان کے. اب ساتھ ہی 5 سال تم نے پلٹا یا میں نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی ہاں مگر میری سیاست کا سہارا خواب ہے. میں دیکھیے آپ کو پہلے یہ لفظ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عوام کی یادداشت, عوام کا موڈ بہت فکل ہوتا ہے. اس کا کوئی آج یہ ہے پل میں رتی اور پل میں ماشا والی جو کہانی ہے نا, یہ اس طرح کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے دیکھو 1 منٹ, تم کسی کا ہمیں انالیسس کرنا چاہیے. میں نواز شریف صاحب کو کیسے سوچوں گا, میں نے ان کا تجزیہ کرنا ہے. پڑھ لیا نا میں نے. سن تو لو نا یار, آپ نے وہ کر کے میرے اوپر پوری ایک چارج شیٹ پڑھ دی نا, ٹھیک ہے نا, آپ کے قلم سے لکھا ہے. آپ مجھے اپنے دفاع کا حق. سر پلیز. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں, دیکھو اب وہ 74 73 پلس ہو گئے, اللہ ان کو عمر دراز کرے, صحت مند رہے, خوشحال رہے, میری تمام دعائیں ان کے ساتھ. اب ان کو خیال یہ آتا ہوگا کہ یار میری ایک مرتبہ حکومت ڈسمس کی غلام اسحاق خان نے, وہ گورنمنٹ سپریم کورٹ نے بحال بھی کر دی, لیکن بیچ میں کاکڑ فارمولہ آ گیا اور بی بی دوبارہ آ گئی اقتدار میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے دوسری حکومت میری آئی, 2/3 اکثریت کے ساتھ آئی, اور میرے ہی لگائے ہوئے جنرل مشرف نے میرا تختہ کر دیا. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد یہ ہوا کہ یار پھر میں 2013 میں آیا تو 2014 میں دھرنا شروع ہو گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اب کی بار نہ صدر کا دفتر استعمال ہوا, نہ مارشل لاء لگا, بلکہ ایک عظیم چیف جسٹس جس کو لگایا بھی میں نے تھا, چودھری محمد علی کے بیٹے کے کہنے پہ. جج بھی میں نے بنایا تھا اور لاء سیکٹری بھی لگایا تھا. اس نے مجھے تا اہل نہل کروا کے تو واپس بھیج دیا کھوسا صاحب کے ہاتھوں, جس کو بھی میں نے لگوایا تھا. اب یار میں نے 3 مرتبہ لٹ پٹ کے ہتھے بیٹھا ہوا, جیل سے یہاں بھیجا گیا ہے. اور آج کل سنا ہے کہ اس ملک میں پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی علامت سب سے بڑی قیدی نمبر 804 ہے. تو یار میں کی کر دا رہا, اور میں نے 10 شباز پیغام کے لے آیا, لیکن 10 میں کی پیار بھی کھٹیا 10 میں کی پیار. اب میں 3 بار آ کے زلیل و خوار ہویا تھے, اس لیے میرے مرن تو پہلے ہیرو لوکاں دے جذبات دا صحیح نمائندہ. اب میں نہیں تیری سننی, جنہ دے پیغام لے آیا 10 دے انہوں نے, میں تے آ رہا جی, میں تے لڑاں گا, میں ضد پہ آواں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, اس کو اگر آپ کہتے ہو کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں, میں تو بلکہ انہیں ذاتی طور پر کہوں گا چھوڑیں میاں صاحب کس چکر میں پڑ گئے. ابھی آپ جوشی جذبات میں اس بات کی حامی بھر گئے ہیں جو میں کہہ گیا ہوں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ. احتساب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا سر. یہ جو 4 نام گنوائے ہیں میں نے آپ کو, یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. نام 5 ہیں نا, اعجاز الحسن بھی ہے سرونگ, چلو ٹھیک ہو گیا, جنہوں نے چیف جسٹس بھی بننا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے.
تو آپ نے لکھا اور آپ نے ابھی بولا پچھلے جواب میں کہ نواز شریف تو مہنگائی اور عوام کا درد بیچیں گے. نہیں وہ یہ خواب نہیں بیچیں کہا. گے. میں نے یہ بھائی دوبارہ پڑھ, یا تو مجھے اردو نہیں آتی. انہوں نے کہا, میں پڑھ دوں, تجربہ کار انتہائی, مجھے تو تجربہ کار, میں پڑھ دیتا ہوں. کراچی تو نہیں آیا, تجربہ کار, میں نے پتا ہے کہ تسی تجربہ کار. آپ نے ایک تو انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہوتے ہوئے جبلی طور پر جانتے ہیں کہ شہباز حکومت کے دوران عذاب کی طرح نمودار ہوئی مہنگائی کا دفاع کرنا ناممکن ہے. اس مہنگائی کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ. یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے لکھا ہے, اور یہی کریں گے نواز شریف. تو اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, یہی کر رہے ہیں. اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کریں گے کہ تسی میں نے ڈایا, میرے خلاف سازش کی تھی, اور جڑا دھرنا کرایا ساجے اوتھوں کہانی شروع کرے گا. کیا بات کر رہے ہو؟ اٹس ٹو کلیئر, سو آبویس. سو اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ نریٹو کے ساتھ کیا نواز شریف چل پائیں گے؟ ہوں کہو گے نہیں. میں کیوں کہوں؟ کہو. میں کہوں گا اگے تیرے پاگل اچھی ہے. میں ان کا مشیر ہوں. میں یہ کہوں گا فائن, اف یو وانٹ ٹو پلے دس کارڈ, ہو ایم آئی ٹو ٹیل یو. آپ انتہائی تجربہ کار, جو آپ کے سینے پہ, آپ انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں میاں صاحب. میں تو ان کی دساں اگے تیرے پاگل اچھی ہے. میں تو یہ کہوں گا بھائی میرے, ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, میرا اور آپ کا کام سیاستدانوں کو مشورے دینا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیاسی پچ پہ بالنگ کون کروا رہا ہے, بیٹنگ پہ کون ہے, فیلڈ کیسی لگی ہوئی ہے, اور اس کے متوقع نتائج کیا ہو سکتے ہیں. بس یہ کرو اور نیوے ہو کے کار جاؤ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آ گئی. بٹ کہانی یہ کہ یہ کہانی نواز شریف کو بھی پتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف, مشرف صاحب کو غریق رحمت کرے, ان کو گھر بھیجتے بھیجتے خود گھر چلے گئے تھے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے جس طرح نواز شریف ابھرے. ارے بھائی یہ باتیں, اور پھر انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایکسٹینشن, باجوہ کو ایکسٹینشن دو ہو گیا. یو آر رائٹ. اور یہ لفظ میرے ہیں, میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ کہتے ہیں وہ سیاستدان ووٹر جو 4 دفعہ دھوکہ کھا چکا ہے, وہ پھر فراڈ اور دھوکہ کی 5ویں مرتبہ بھی کھائے گا. کیوں؟ خواب لے لو, خواب لے لو, خواب. لوگوں کو خواب دکھانے ہوتے ہیں بس. اور اس وقت بکنے والا خواب یہ ہے کہ یار کو مچلو نہیں دیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ تو پھر تحریک انصاف والے بھی ہیں. اوہو, تو ان پہ ون اپ جاؤں گا نا. وہ ایک واری حکومت گئی ہے. ان خوابوں کے ساتھ اسی نکے ہونے تو لٹے پٹے. میرا تو 1990 میں پہلی مرتبہ میں نے کہا تھا, کس نے کہا تھا یاد ہے؟ نہیں آواز نہیں آئی. میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اس وقت سے لے کر آج تک کیا ہوتا رہا. ہائے ہائے, خواب لے لو, خواب. اسی نہیں خریداں گے.